محمد نبينا وأمه آمنة. محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دادا کے سایہ شفقت میں بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے. ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کرید دیے تھے. عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی. چنانچہ قسمت میں آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے. ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا اور ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے. عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے. ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا بھی فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھتے. ابھی آپ کم عمر بچے تھے. آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتا دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے. پھر انہیں اپنے ساتھ فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے. آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا. ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے. ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا. آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، اعزاز و احترام سے نوازا. 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا. بحیرہ راہب کا واقعہ بعض روایات کے مطابق، جن کی استنادی حیثیت میں اختلاف ہے، جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی. ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے اور بصرہ پہنچے. بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے. اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا. اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا. جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہ نکلتا تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا. ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب سے نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی. پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا، انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے. اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت، شفقت، پیار، عزت اور احترام کا سلوک روا رکھتے تھے. لیکن 2 برس کے بعد، تقریباً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی ہوئی تو ان کی بھی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد آپ کے چچا نے آپ کی کفالت کی اور زندگی کے تقریباً 30-40 برس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ ابو طالب کے ساتھ رہے، اس میں جو اہم واقعات پیش آئے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر شام پر اپنے چچا کے ساتھ گئے تو بحیرہ نامی راہب سے ملاقات ہوئی. بعض لوگ اس کا تلفظ بحیرہ لکھتے ہیں، بعض بحیرہ لکھتے ہیں، تو بہرحال یہ دونوں طرح جو ہے موجود ہے. تو یہ جو قصہ ہے اس کی اصل جامع ترمذی میں موجود ہے 3620
تو اس میں بھی جو ہے روایت دیکھی جا سکتی ہے، اور محدث الالبانی نے اس کو صحیح کہا، لیکن اس میں بلال رضی اللہ عنہ کے تذکرے کو صحیح نہیں مانا اور کچھ کمی زیادتی بھی ہے۔ تو بہرحال محدثین نے اس جو قصہ ہے اس کی صحت اور ضعف میں اختلاف کی ہے، اور لیکن اس کی اصل جو ہے بہرحال یہ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ جو عیسائی ہیں ان کی کتب میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کا ملنا، تو یعنی راہب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آنے والا نبی ہے، اور یہ بھی اس نے بیان کیا کہ انہیں ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔